أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، محسوس کر رہے ہوں گے، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہہ رہے ہوں گے الحمدللہ، نتھنگ ٹو کمپلین۔ اللہ کو پانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ کہنے سے اللہ نہیں مل جاتا، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے، حق چھوڑنے پڑتے ہیں۔ اگر دل کٹ رہا ہو تو زبان سے شکر ادا کرنا پڑتا ہے، لہجوں پر خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، سخت لفظوں پر لگام لگانی پڑتی ہے، خود سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، شیطان سے لڑنا پڑتا ہے، نفس سے لڑنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی عام یا چھوٹی ہستی نہیں جو بن مشقت کے مل جائے۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، محبتیں چھوڑنی پڑتی ہیں، جھوٹ، حرام، برائی، ہر برا کام چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو خود سے جنگ کر کے جیتنا پڑتا ہے۔ اللہ کی محبت عام محبت نہیں ہے، اس کے لیے ہر طرح کے حالات میں صبر کرنا پڑتا ہے، مسکرانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے الحمدللہ علی کلی حال، الحمدللہ، نتھنگ ٹو کمپلین۔ یہ ایک جملہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جو انسان کو ہر روز ایک پازیٹیوٹی دیتا ہے، اتنی انرجی دیتا ہے کہ وہ پورے دن لوگوں سے بھی لڑتا رہتا ہے اور اپنے نفس سے بھی لڑتا رہتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھتا ہے کہ اس نے کسی کا حق نہیں مارنا، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو خوبصورت اسم مبارک کو دیکھیں گے، اور یقین جانیں ہر اسم اپنے آپ میں ایک پوری کائنات ہے۔ جتنی بھی انسان کوشش کر لے اس اسم کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس دعا کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے الفاظ کو ہمارے دلوں تک اتار دے، اور وہ الفاظ صرف الفاظ کے طور پہ ہماری زندگی میں نہ رہیں بلکہ عمل کی شکل میں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ العلیش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت خوبصورت نام ہے۔ اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام واو۔ العلیش کے لغوی معنی ہے بہت بلند و بالا، بہت بالا تر، سب سے بلند۔ العلی کے اصطلاحی تعریفوں پہ غور کرتے ہیں۔ العلی وہ ذات ہے جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہے اور اس کے مرتبے سے تمام مراتب نیچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا الٹیمیٹ سپریم پاور ہیں، اس سے بڑی کسی کی ذات نہیں، اس سے بڑی کسی کی صفات نہیں۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ جو ٹاپ موسٹ اٹرنی ہے اس کی زندگی میں اس تک رسائی حاصل کرے تاکہ زندگی کے تمام معاملات آسان ہو جائیں۔ ایک انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے العلی ہونے پہ یقین کر لے تو یقین جانے تمام جھوٹے سہاروں سے اس کو نجات مل جائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہر چیز اللہ رب العزت کے غلبے، قوت اور بزرگی کے تحت ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں
اور نہ ہی اس کے سوا کوئی رب ہے، اس لیے کہ وہ بزرگی والا ہے اور اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، بلند مرتبہ ہے اور اس سے بلند کوئی نہیں، بڑائی والا ہے اور اس سے بڑا کوئی نہیں، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، بے عیب ہے، غالب ہے اور پاک ہے، ان باتوں سے جنہیں ظالم اور سرکش لوگ کہا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بہت ہی بلند، عالی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام قرآن کریم میں 8 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان میں جب کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پنکھ مارنے لگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد سن کر جس میں ایسی آواز ہوتی ہے جیسے لوہے کی ایک زنجیر چکنے پتھر پر چلاؤ ویسی ہوتی ہے، یہ آواز فرشتوں تک پہنچتی ہے۔ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ جاتی رہتی ہے تو وہ مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کہو ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، بجا ارشاد فرمایا، وہ بلند ہے اور بہت بڑا، سب سے بڑا ہے۔ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اور زبان سے کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، تو یقین جانے اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکام پہ کہہ دے سمینا و اطعنا، یا اللہ میں نے سنا اور مانا۔ جسٹ امیجن کریں کہ ایک دنیا کے کسی عام انسان جس کو آپ بہت عزت والا، عظمت والا، طاقت والا سمجھتے ہیں، اگر اس کے پاس آپ کو بٹھا دیا جائے تو کیا آپ کی مجال ہوگی کہ آپ کوئی ایسی حرکت کریں جو اس کو ناگوار گزرے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سپریم پاور ہے، جو تمام دنیا میں بلکہ تمام کائنات میں سب سے بلند و بالا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جب زبان سے اقرار کر دیتا ہے کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ عام مخلوق کو معبود بنائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے سہارے تلاش کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے ذہن میں یہ گمان بھی آ جائے کہ فلانا شخص میرا کام کر دے گا، فلانی مخلوق میری مدد کر دے گی؟ جب بلند و بالا صرف العلی ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، کرنے والا وہی ہے، ہر چیز اس کی کن کی محتاج ہے، تو ایک انسان کو چاہیے کہ العلی پہ مکمل بھروسہ رکھے۔ آج خود سے سوال کرنے کا دل کرتا ہے کہ کیا میرا العلی کی ذات پہ مکمل یقین ہے؟ بہت ہی شرم کے ساتھ سر جھک جاتا ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں اور اندر سے جواب آتا ہے نہیں، میں تو ذرا ذرا بات پہ مخلوق کے سہارے تلاش کرتی ہوں، میں تو ہر چیز میں دوسروں کو ڈھونڈتی ہوں کہ کون میرا کام کر دے گا۔ جس انسان کا دل، جس مسلمان کا دل حقیقتاً اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو ہر خوشی میں، ہر مشکل میں اسے سب سے پہلے خیال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آتا ہے، اس کے بعد وہ مخلوق کی طرف ضرور جاتا ہے، اسباب بھی اختیار کرتا ہے، لیکن جو فرسٹ تھاٹ جو مائنڈ میں آتی ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی العلی کی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ بہت پیارے نام ہیں اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں ان مبارک اسماء کے توسط سے مانگنا چاہیے۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ اسم مبارک ان 4 ناموں میں سے ہے جس کے ذریعے دعا مانگ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے اپنے گھوڑے سے سمندر میں ڈال دیے اور سمندر میں العلی نے اپنی قدرت سے ان کے لیے راستہ بنایا۔ حضرت سہم بن منجاب رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ہم علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک غزوہ میں گئے، ہم چلتے چلتے دارین نامی جزیرے کے پاس پہنچ گئے، ہمارے اور دارین والوں کے درمیان سمندر تھا۔ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو ان عبیدکا وفی سبیلکا نقاتل عدوکا
اللہم فاجعل لنا الیہم سبیلا۔ اے علیم، اے حلیم، اے علی، بہت بلند و بالا، اے عظیم، ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں تیرے دشمن سے لڑتے ہیں۔ اے اللہ، دشمن تک پہنچنے کا ہمارے لیے راستہ بنا دے۔ اس کے بعد علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں لے کے سمندر میں اتر گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گھس گئے، اور سمندر کا پانی ہماری زین تک بھی نہیں پہنچا اور ہم لوگ ان تک پہنچ گئے۔ ایک اور موقع پہ ایک لشکر کے ساتھ یہی صحابی جا رہے تھے کہ لشکر والوں کو سخت پیاس لگی اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور دعا کی، اللہم یا علیمو یا حلیمو یا علیو یا عظیمو ان عبیدکا وفی سبیلکا نقاتل عدوکا فاسقنا غیثا نشرب منہ ونتودع ولا تجعل لأحد فیہ نصیبا غیرنا۔ اے اللہ، اے علیم، اے حلیم، اے علی، بہت بلند و برتر، اے عظیم، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ میں تیرے دشمن سے لڑ رہے ہیں، سو ہم پر ایسی بارش برسا جس سے ہم سیراب بھی ہوں اور وضو بھی کریں، اور اس میں ہمارے علاوہ کسی کا حصہ نہ ہو، یعنی وہ صرف ہمارے لیے مخصوص ہو۔ اس کے بعد وہ تھوڑے ہی آگے گئے کہ انہوں نے بارش کے پانی کی نہر دیکھی جس کا پانی اچھل رہا تھا۔ سارے لشکر والوں نے اس پانی کو استعمال کیا، اپنے برتن بھر لیے اور آگے چل دیے۔ کچھ ساتھی اپنی ضرورت کے لیے واپس نہر کی جانب آئے تو وہاں انہوں نے کچھ بھی نہ پایا، گویا اس جگہ پہ جہاں پہ پہلے پانی تھا اب کبھی پانی ہوا ہی نہیں۔ جب اس اسم مبارک کے ذریعے دعا مانگی گئی تو اس دعا کی برکت سے چشمہ صرف لشکر کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ العلیج نے پیدا کر دیا۔ یہ نام بہت اہم ہے اور اس کی بہت ہی خصوصیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں پر جو تسبیح سنی، ان تسبیحات میں یہ نام بھی مذکور ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں میں جو تسبیحات سنی وہ یہ تھیں، سبحان العلی الاعلی سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ ذات جو بلند سب سے برتر پاک و اعلیٰ ہے۔ امام حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعا اس تسبیح سے شروع فرماتے تھے، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، میرا رب سب عیبوں سے پاک ہے، بلند اور سب سے برتر اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ العلی اتنا مبارک اسم ہے کہ جو اس اسم سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو ہمت کرنی چاہیے اور ہمیشہ روحانی ترقی حاصل کرنے میں کوشاں رہنا چاہیے۔ آج ہمارا دھیان دنیاوی ترقی پہ تو ہمیشہ رہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا گھر بنا لیں، ہمارے پاس مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو، برانڈڈ کپڑے ہوں، ہمارا بینک بیلنس کبھی خالی نہ ہو۔ لیکن ایک مسلمان کی نظر اس دنیا پہ نہیں صرف بلکہ آخرت پہ بھی رہتی ہے، تو ہمیں اس دنیا کے لیے تو کوشش کرنی ہے، لیکن العلیج سے یہ دل سے دعا کرنی ہے کہ ہماری آخرت کو بھی وہ سنوار دے۔ روحانی طور پہ اپنی زندگیوں سے، اپنے نفسوں سے تمام ایسی چیزوں کو نکالنا ہے جو ہمارے اور العلی کے تعلق کے درمیان کسی بھی قسم کی رکاوٹ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ایک مسلمان کی مطلوب ہوتی ہے، اور اس کی رضا حاصل کرنے کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آتی ہیں اس کو اوورکم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس مبارک نام کی برکت سے ہم نے یہ مانگنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں تو بلند و بالا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روحانی قوت بھی دے تاکہ ہم آخرت میں بھی بہترین درجوں کو پہنچ جائیں۔ ہمیشہ العلی کے بلند و بالا ذات سے ہر امید وابستہ کرنی چاہیے ہمیں، اور دل و دماغ میں اس ذات کی بلندی کا خیال لاتے رہنا چاہیے تاکہ مخلوق کو ہم مشکل کشا نہ سمجھیں اور کسی مخلوق کے سامنے کمزور نہ پڑیں۔
ہر وقت العلی سے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور دعاؤں میں یا علیو یا علیمو یا حلیمو یا عظیمو کے الفاظ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اسماء حسنہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سخت سے سخت کام اور مشکلات کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ تو میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں، آئی تھنک میں میٹرک میں ہی تھی، کہ جب مجھے ان کلمات کے بارے میں پتہ چلا، میرا کوئی وائوا تھا اور میری کسی فرینڈ نے مجھے بتایا تھا، تب مجھے ان کلمات کی برکت ہی نہیں پتہ تھی۔ لیکن جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو یہ میں کلمات پڑھتی تھی اور بڑی آسانی ہو جاتی تھی۔ اور اب جب میں الاسماء الحسنہ کی تیاری کر رہی تھی اور یہ کلمات میری آنکھوں سے گزرے تو میں کہہ رہی تھی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو کتنا بڑا ہے، کہ کتنے سال پہلے کی بات ہے اور مجھے یہ کلمات پتہ چلے، اور تب سے کنٹینیوسلی یہ میں خود بھی پڑھتی تھی اور جو بھی میرے پیارے ہیں ان کو بھی بتاتی تھی کہ مشکل میں پڑھیں، اور اس کی برکات میں نے خود دیکھی ہیں۔ تو اصل میں اس کا مطلب اتنا بڑا تھا۔ تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جب کسی مشکل میں پھنس جائیں، جب آپ کو لگے کہ آج بہت مشکل معاملات ہونے والے ہیں، تو ان کلمات کی برکت سے مانگ کے دیکھیے۔ اللہ مشکل کشا ہے، سب سے بلند و بالا ہے، العلی ہے، وہ ہماری مشکلات کو حل کرے گا۔ ان کلمات کو یاد کریں اور کثرت سے پڑھا کریں، یا علیو یا علیمو یا حلیمو یا عظیمو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلمات کی برکت سے ہماری تمام مشکلات کو حل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا اسم مبارک جس کے بارے میں آج ہم جانیں گے وہ ہے المقیت۔ المقیت کے روٹ ورڈ ہیں قوف، واو، تا۔ المقیت کے لغوی معنی ہیں سب کی روزی اور توانائی پیدا کر کے پہنچانے والا، روزی دینے والا، سب کی روزی پیدا کرنے والا اور پہنچانے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اب آئیے المقیت کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ المقیت تمام جاندار مخلوق کے لیے بدنی اور روحانی غذا کا پیدا کرنے والا اور اس کو جانداروں تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت کے 3 مطلب ذکر کیے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، اس پر نگران ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو تدبیر کے ساتھ قائم رکھنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والے ہیں، یعنی ہر چیز اس کے قابو میں ہے۔ ہم روزی کی تلاش کرتے ہیں، اپنے جسم کا بہت خیال رکھتے ہیں، فروٹس، ویجیٹیبلز، تمام قسم کے نٹس، فائبرز اور ہر قسم کے ملٹی وٹامنز اپنے جسم کو دینا چاہتے ہیں، لیکن روح جس کے بغیر جسم ایک مردہ چیز ہے، اس کا خیال نہیں رکھتے۔ روح کی توانائی، روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ساتھ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ہمارے جسم کی توانائی کے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، ہمارے لیے رزق فراہم کیا ہے، اسی طرح ہماری روح کو غذا پہنچانے کے لیے اپنا پاک کلام قرآن مجید اتارا ہے۔ جیسے کہ اس پاک کلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں بے شک دل کا اطمینان میری یاد میں ہی ہے، اسی طرح روح جب انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہتی ہے تو وہ طاقتور رہتی ہے، اس پہ دنیا غالب نہیں آتی اور اس کا اپنے اللہ سے کنیکشن بھرپور رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی المقیت ہے جو سب کی روزی اور توانائی پیدا کر کے پہنچاتا ہے۔ اس روزی میں صرف رزق یا جسم کی ضروریات والی روزی نہیں بلکہ روحانی رزق بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک قرآن کریم میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لغت قریش میں المقیت القدیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں زمین کی پیدائش کے بارے میں ارشاد فرمایا
وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کیں، سب کچھ 4 دن میں۔ حضرت حسن اور حضرت سری رحمۃ اللہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے میں اس کے رہنے والوں کے مصالحے اور مناسب رزق اور روزی مقدر فرما دی۔ مقدر فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جاری کر دیا کہ اس حصہ زمین میں فلاں فلاں چیزیں اتنی اتنی مقدار سے پیدا ہوں گی۔ اسی تقدیر الہی سے ہر حصہ زمین کی کچھ خصوصیات ہو گئیں۔ ہر جگہ مختلف قسم کی معدنیات، مختلف قسم کے نباتات، درخت اور جانور اس خطے کی ضروریات، ان کے مزاج اور مرغوبات کے مطابق پیدا فرما دیے۔ اسی وجہ سے ہر خطے کے مصنوعات اور ملبوسات مختلف ہوتی ہیں۔ کسی خطے میں گندم، کسی میں چاول، دوسرے میں غلات، کسی جگہ میں روئی، کسی میں جو، کسی میں سیب، کسی میں انگور، کسی میں آم۔ اس اختلاف اشیاء میں ہر خطے کے مزاجوں کی مناسبت بھی ہے۔ حضرت اکرمہ اور ضحاک رحمۃ اللہ کے قول کے مطابق یہ فائدہ بھی ہے کہ دنیا کے سب خطوں اور ملکوں میں باہمی تجارت اور تعاون کی راہیں کھلی رہیں، کوئی خطہ دوسرے خطے سے مستغنی نہ ہو، باہمی احتیاج ہی پر باہمی تعاون کو مضبوط تعمیر ہو سکتی ہے۔ پچھلے دنوں ٹماٹر کتنا مہنگا ہو گیا تھا۔ پوری دنیا، پورا پاکستان جو ہے وہ چیخ رہا تھا کہ ٹماٹر بہت مہنگا ہے۔ ٹماٹر جو 200-150 کے قریب تھا وہ 700 روپے تک چلا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تمام حکمتوں کا مالک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے مختلف خطوں پہ مختلف چیزوں کی پیداوار پیدا کی، ہر زمین کو مختلف چیزوں کے لیے زرخیز کیا اور وہاں سے وہ چیزیں ہمیں ملی۔ اگر یہ چیز ایک ہی خطے میں پیدا ہوتی تو تجارت جو بہت ضروری ہے بٹوین کنٹریز تاکہ ایک سٹیبل ریلیشن شپ قائم رہے وہ نہ ہو پاتا، اور ہر خطہ اگر سیلف سفیشینٹ ہوتا تو پھر ایک دوسرے سے تعلقات ہی پیدا نہ ہوتے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب جس نے تمام دنیا کو اکٹھا کر دیا، تمام دنیا کو آپس میں تجارت کرنے کے لیے بہترین سر و سامان عطا کیا۔ زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر بسنے والے انسانوں اور جانوروں کی تمام ضروریات، غذا، مسکن اور لباس وغیرہ کا ایک ایسا عظیم الشان گودام بنا دیا ہے جس میں قیامت تک آنے اور بسنے والے اربوں اور کھربوں انسانوں اور لاتعداد جانوروں کی سب ضرورت رکھ دی ہے۔ وہ زمین کے پیٹ میں بڑھتی ہے اور حسب ضرورت قیامت تک نکلتی رہے گی۔ انسان کا کام صرف یہ رہے گا کہ اپنی ضرورت کو زمین سے نکال کر اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرے۔ جس طرح مخلوق مختلف انواع و اقسام کی ہے، اسی طرح روزی کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ سطح زمین ایک وسیع دسترخوان ہے۔ کافر، مومن، فاسق، فاجر اور زاہد اور متقی کا کوئی امتیاز نہیں کرتی۔ کوئی اسے مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس کی حمد و ثنا کرتا ہو یا گستاخ بارگاہ ہو، سب برابر ہیں۔ وہ المقیت ہر ایک کو اس کے مناسب حال روزی پہنچاتا رہتا ہے۔ گوشت خور کو گوشت، سبزی خور کو سبزی، پھل اور میوے کھانے والوں کو پھل اور میوے لاتا رہتا ہے۔ ایک یقین جو ایک انسان کو، مسلمان کو آ جائے تو یقین جانے وہ ہر حرام کام سے بچ جائے، وہ یہ ہے کہ رزق جو نصیب میں لکھا ہے ضرور مل کے رہے گا۔ اللہ رب العزت المقیت ہے، اسی وجہ سے اس کی اس صفت کا ظہور کامل و اکمل طریق پر ہوا ہے۔ انسان ہو یا حیوان، جڑی بوٹیاں ہو یا نباتات، سب کے لیے اس نے رزق پیدا کر دیا ہے۔ عقل والا ہو یا بے شعور ہو، بے زباں ہو یا زباں والا ہو، چلنے پھرنے والا ہو یا ساکن ہو، اس معاملے میں سب برابر ہیں۔ کسی مذہب و ملت، ملک و قوم، شرکی و غربی اور کافر و مومن کا کوئی فرق نہیں رکھتا۔ المقیت دعوت عام ہے اور صدائے تام ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں جس کسی نے اولیاء اللہ میں سے اس بارے میں کوئی امتیاز برتا تو انہیں تنبیہ کی گئی کہ فلاں شرابی اور زانی کے ساتھ تم نے کیوں کھانے کے بارے میں فرق و ملحوظ رکھا، کیا وہ ہمارا بندہ نہیں؟ اگرچہ گناہگار ہے، ہم امتیاز نہیں کرتے،
تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کافروں کو پلاؤ زردے کھلاتا ہے اور مومنوں کو چٹنی روٹی رزق کا معاملہ مقدر سے طے کر دیے جانے پہ موقوف ہے، اسلام اور کفر پر نہیں۔ المقیت رزق دینے والا ہے، وہ جس کو چاہے جتنا رزق دے اور جیسا رزق دے۔ المقیت نے انسان کو حصول رزق کا طریقہ سکھایا ہے۔ المقیت نے ہر ایک کو رزق حاصل کرنے کے طریقے بھی بتا دیے، مناسب آلات تو دیے ہی ہیں، ہیلے اور طور طریقے بھی سکھا دیے ہیں۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پر ٹھونک مارتا ہے، اسے کوئی مرغی یا مرغا نہیں بتاتا کہ تو ایسا کر۔ بعض جانوروں کو ان کی مائیں اشارہ کرتی ہیں اور پھر وہ الہام خداوندی سے پستان یا تھن کو چوسنے لگتے ہیں۔ جب گائے بھینس بکری بچہ دیتی ہے تو مادر مہربان بار بار اس کے منہ کی طرف اپنے تھن کرتی ہے، وہ المقیت کے الہام سے اسے چوسنے لگتے ہیں، پھر تو خوب چٹخارے لے کر پیتے ہیں۔ اپنا سر یا ہاتھ یا پنجے مار کر دودھ زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور نعمت خداوندی سے سیراب ہو جاتے ہیں۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ المقیت کا روزی پہنچانے کا حسین انتظام ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کرنے والوں کو غیب کی مختلف طریقوں سے روزی پہنچاتا ہے۔ 30 صدی ہجری میں مصر میں 4 محدثین بڑے مشہور ہوئے۔ چاروں کا نام محمد تھا اور چاروں علم حدیث کے جلیل القدر رائمہ میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے نام ہیں محمد بن نصر مروزی، محمد بن جریر طبری، محمد بن المنذر، محمد بن اسق بن خزیمہ رحمۃ اللہ۔ ان کا ایک عجیب واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے۔ یہ چاروں حضرات مشترکہ طور سے حدیث کی خدمت میں مشغول تھے۔ بسا اوقات ان کا علمی خدمات میں انہماک اس قدر بڑھتا تھا کہ فاقوں تک کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دن چاروں ایک گھر میں جمع ہو کر احادیث لکھنے میں مشغول تھے۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ بالآخر طے پایا کہ چاروں میں سے ایک صاحب طلب معاش کے لیے باہر نکلیں گے تاکہ غذا کا انتظام ہو سکے۔ قرعہ ڈالا گیا تو حضرت محمد بن نصر مروزی رحمۃ اللہ کا نام نکلا۔ انہوں نے طلب معاش کے لیے نکلنے سے پہلے نماز پڑھی اور دعا کرنی شروع کر دی۔ یہ ٹھیک دوپہر کا وقت تھا اور مصر کے حاکم احمد بن طولون رحمۃ اللہ اپنی قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے۔ ان کو سوتے ہوئے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، محدثین کی خبر لو، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ابن طولون رحمۃ اللہ بیدار ہوئے تو لوگوں سے تحقیق کی کہ اس شہر میں محدثین کون کون ہیں۔ لوگوں نے ان حضرات کا پتہ بتایا۔ احمد بن طولون رحمۃ اللہ نے اسی وقت ان کے پاس 1000 دینار بھجوائے اور جس گھر میں وہ خدمت حدیث میں مشغول تھے اسے خرید کر وہاں ایک مسجد بنوا دی اور اسے علم حدیث کا مرکز بنا کر اس پر بڑی جائیداد وقف کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ کے دین کا کام کریں گے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا۔ یقین جانیں جب دین کے کام کے لیے آپ نکلتے ہیں تو دنیا آپ کے پیچھے ایسے آتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس بات کی گواہ ہوں میں۔ میری زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ کمانے میں لگا۔ میں نے بہت دنیا کمائی، بہت پیسے کمائے، اور زیادہ تر زندگی کا وقت میرا دنیا کمانے میں لگتا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان دیا، ہدایت دی، توفیق دی کہ علم حاصل کروں، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کروں اور اس راہ میں لگ جاؤں۔ آج میرا زیادہ تر وقت علم حاصل کرنے میں اور چھوٹی موٹی کوششوں کہ علم پھیل جائے اس میں لگتا ہے، لیکن آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بہترین دے رہا ہے۔ آج اگر ہم خود کو سب سے پہلے اپنی ذات کو علم کے حصول کے لیے وقف کریں گے اور پھر اس کو پھیلانے کے لیے وقف کریں گے تو اس بات سے بے فکر ہو جائیں کہ آپ کو دنیا نہیں ملے گی، رزق نہیں ملے گا، بلکہ یہ وہ فیلڈ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے
اور آخرت کا بھی بہترین انتظام فرماتا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے مسائل نماز اور دعا کے ذریعے حل کرواتے تھے۔ خواہ کوئی بھی مسئلہ اور کوئی بھی پریشانی ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ رب العزت سے مانگتے تھے تو ان کے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ ہم بھی اگر اپنے مسائل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں اور دل کے یقین سے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بھی معاشی، گھریلو، کاروباری تمام مسائل اپنی قدرت سے حل فرمائیں گے۔ لہٰذا مشکل کشا، روزی دینے والی ذات، اولاد دینے والی ذات اور ہر قسم کے مسائل اور پریشانیاں دور کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس بات پہ مکمل یقین رکھیں اور اسی سے دعاؤں اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے مسائل حل کروائیں۔ ہر انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کے مطابق کام بنانے والا کوئی نہیں ہے مگر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس لیے کہ وہی ان کی غذا اور رزق کا بندوبست کرتا ہے، وہی ان کو رزق حاصل کرنے کی سمجھ عطا کرتا ہے، رزق حاصل کرنے کے طریقے اور آلات مہیا کرتا ہے۔ ہر مخلوق کی کسی نہ کسی صورت میں غذا ہے، پس جسموں کی غذا کھانے اور پینے کی چیزوں میں ہے اور روحوں کی غذا روحانی صفات میں ہے، یعنی تقوی، علم دین، ذکر، اللہ کا ذکر، صدقہ، صبر اور حیا۔ اس سے روح تر و تازہ رہتی ہے۔ ملائکہ کی غذا تسبیح ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی نگہبانی کرنے والا ہے اور ان کی خبر گیری کرنے والا ہے، لہٰذا اس المقیت سے تعلق پیدا کرنے والوں کو لازم ہے کہ اپنے تمام اعضاء کی صحت و طاقت کا سوال اسی مالک سے کریں اور التجا کیا کریں کہ اے میرے رب، میرے اعضاء، میرے حواس، میری خدمات، میری معلومات اور میرے مشاہدات کو تو ہی اپنی رحمت و طاقت سے بڑھاتا ہے، تو تو ہی ان سب کی درستگی اور توانائی کا سامان فرمایا کر۔ حدیث میں ہمیں ایک بہت پیاری دعا سکھائی گئی ہے جو ہمیں چاہیے کہ ہمیں کثرت سے مانگیں۔ اللہم متینا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا۔ اے اللہ، ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوت سے ہمیں فائدہ پہنچا جب تک ہم زندہ رہیں اور اس نفع اور فائدے کو ہمارا وارث بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ان 2 مبارک اسماء العلی اور المقیت سے اپنا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے بلند و بالا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور جسمانی اور روحانی روزی پیدا کرنے والا اور دینے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان اسماء کی برکت سے ہمارا اپنی ذات پہ یقین مکمل کر دے، ہمیں ایمان اور ہدایت عطا فرما اور ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ہر دنیا اور آخرت کی خواہش مانگ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔